الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محبت سے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، نماز میں رفع الیدین کے متعلق آج ہماری چھٹی نشست ہے، 6واں دن ہے۔ الحمدللہ کافی دلائل اس ضمن میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن بھی گفتگو ہوئی ہے آپ لوگوں کا پہلے دن سے زیادہ یقین ہوا ہے اور ایمان کی تازگی نصیب ہوئی ہے اور دلی اطمینان نصیب ہوا ہے۔ جس دن بھی آپ گفتگو سنتے رہے ہیں محسوس یہی ہوتا تھا یہ تو کل سے بھی آج بہتر ہے، تو آج بھی اسی عنوان کو تھوڑا سا اور آگے چلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی گنجائش رہ ہی نہ جائے کہ پوری دنیا کے اندر 80% مسلمان بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ 80% مسلمان سچے ہیں اور قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کی جو میری پہلی دلیل ہے، یہ مسند ابی یعلا کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے ہیں۔ یہ ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 186۔ اور تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کے اندر 5000 روپیہ ویسے صاحب کا شامل ہے، 2000 روپیہ بابا اسلم کا شامل ہے۔ تو بہرحال پہلے حوالہ تقریباً اس حوالے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مسند ابی یعلا جو ایک جلد کے اندر آتی ہے، زیادہ جلدوں میں بھی آتی ہے، ایک جلد کے اندر بھی آتی ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر ہے 922 اور حدیث نمبر ہے 5036۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 5036۔ اور یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی السنن الکبریٰ، اس کی حدیث نمبر ہے 2534۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 2534 حدیث نمبر ہے اس کی۔ تو جو مسند ابی یعلا کے اندر اس کی سند موجود ہے، اس کا ایک ایک راوی ثقہ صحیح السند حدیث ہے۔ میں ایک ایک راوی کا ذمہ دار ہوں، حدیث ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ میں ایک ایک راوی پر الحمدللہ رب العالمین بحث کر سکتا ہوں، جرح کر سکتا ہوں اور ثابت کر سکتا ہوں دلائل کی روشنی میں کہ ایک ایک راوی اس حدیث کا ثقہ ہے، عادل ہے۔ تو بہرحال میں جو الفاظ پڑھنے لگا ہوں یہ السنن الکبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ تو اس کے مرکزی راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آئے اس کی جانچ پڑتال اور تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 458 ہجری ہے، 458 ہجری ہے، اور آج ہے 1445، تقریباً 1000 سال پہلے کے عظیم الشان محدث ہیں تقریباً۔ اب سنیے کہ حضرت علقمہ جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی میں نے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع کرتے وقت کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام اور ان کے یہ دونوں یار مزار، خلیفہ اول خلیفہ دوم، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری زندگی آقا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان سے آپ پہلے بھی حدیثیں سن چکے ہیں، اور یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کے نانا کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی مجھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، عمر فاروق کے پیچھے بھی مجھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ تینوں پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، باقی ساری نماز میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث مبارکہ سن چکے ہیں، اور یہی حدیث مبارکہ یہ اپنا السنن الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور جس کے مرکزی راوی ہیں حضرت عاصم بن کلیب، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ ثم لا یرفع فی شیء منها، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے نماز میں، ثم لا یرفع فی شیء منها، کسی جگہ پہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے پہلی تکبیر کے علاوہ۔ مولا علی کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی آ گیا، حضرت عمر فاروق کا بھی آ گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی آ گیا۔ اچھا، ایک اور میں روایت یہاں پہ پیش کرتا چلوں حضرت عبداللہ ابن عمر کی، چونکہ جو کہ روایت کرتے ہیں نا، پیش کرتے ہیں حدیث وہابی حضرات، وہ زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کرتے ہیں، تو بھائی رفع یدین کرتے تھے، تو لہٰذا میں نے پہلے عرض کیا تھا جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، انہی صحابہ سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ جب نہ کرنا ثابت ہو جائے تو پھر نہ کرنے والے کی حدیث کو ترجیح ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی نبی کے عمل کو چھوڑ دے جب تک اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو چکا ہے اور متروک ہو چکا ہے۔ اس لیے مولا علی بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، عمر فاروق بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، مولا علی بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ پہلا عمل ہے، دوسرا عمل یہ ہے، جب حضور نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا ہے تو ہم کیوں کریں؟ لہٰذا جب آقا نے چھوڑ دیا تو پھر آقا کے یاروں نے بھی چھوڑ دیا، آقا کے صحابہ نے بھی چھوڑ دیا رفع الیدین کرنا۔ تو آج یہ ایک حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر جناب 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 268، اور حدیث نمبر ہے 2461۔
2467 حدیث نمبر ہے. اور اس کے مرکزی راوی ہیں حضرت مجاہد جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد میں مجاہد تابعی. وہ روایت کرتے ہیں قال فرماتے ہیں کہ ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی یعنی جب نماز شروع کرتے تھے تو پہلی مرتبہ رفع یدین کے علاوہ کبھی بھی میں نے آپ کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. ما رأیت میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جلیل القدر صحابی، بہت بڑے مجاہد صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت وہ بھی پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، باقی پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اچھا دوسری حدیث مبارکہ 2469 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 کی 2469 حدیث مبارکہ. تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تھے، افتتاح کرتے تھے، نماز کا آغاز کرتے تھے، پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں کسی جگہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ دوسری سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل آ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ جناب آج کا آخری حوالہ اور سکہ بند حوالہ، آج کا آخری حوالہ اور سکہ بند حوالہ، آج کا آخری حوالہ اور سکہ بند حوالہ امام زید سے، مسند امام زید، مسند امام زید. سنیے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. ٹھیک ہے، یہ جو چاروں پتیوں کے لوگوں نے کوشش کی، اس میں سب سے زیادہ کوشش اویسی صاحب کی تھی نا. یہ ماسٹر نواز صاحب بھی گئے تھے مجھے رحمت اللہ تعالی علیہ، یا امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تیسری جگہ پہ تقریباً جا کے چوتھی جگہ پہ ان کے شاگرد بنتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ امام زین العابدین کے شہزادے، امام زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، مظلوم کربلا کے بیٹے ہیں، بیمار کربلا کے بیٹے ہیں، امام سید سجاد کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین امام باقر کے بھائی ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد بھی ہیں، چاچا بھی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، حضرت امام باقر کے سکے بھائی، حضرت امام زین العابدین کے سکے بیٹے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے پوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے پڑپوتے امام زید. لیکن شیعہ ان کو نہیں مانتے. یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، شیعہ ان کو، شیعوں کا ایک فرقہ ہے زیدیہ، وہ ان سے چلا. امام باقر تک سارے شیعہ متفق ہیں. آگے آ کے کچھ امام زید کو امام مانتے ہیں، کچھ امام جعفر صادق کو امام مانتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمیں تانا دینے والوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر کے بھی شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کی فقہ کو نہیں مانتے ہو، شاگرد کی فقہ کو مانتے ہو. تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق امام زید کے شاگرد ہیں، تو تم شاگرد کی فقہ کو کیوں مانتے ہو؟ امام اور استاد کی فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو الحمد
الحمدللہ امام زید کے بھی غلام ہیں، امام جعفر صادق کے بھی، امام زید کو بھی امام مانتے ہیں، امام جعفر صادق کو بھی امام مانتے ہیں۔ اکثریت شیعہ کی ہے وہ امام جعفر صادق کو فقہ جعفریہ پر عمل کرتی ہے، ان کو امام مانتی ہے، اور ان کے بارے میں بڑے غلط لفظ بولتے ہیں امام زید کے بارے میں۔ کیا یہ مولا علی کا خون نہیں ہے؟ ان کی رگوں کے اندر حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دودھ نہیں ہے؟ یہ علی کی اولاد نہیں ہے؟ یہ نبی کی نسل نہیں ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آنے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہے سنیوں کا عقیدہ، یہ ہے سنیوں کا عقیدہ۔ آقا علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ لگنے والا ذرہ بھی سنیوں کی آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم تو ہر بندے سے پیار کرتے ہیں جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ نعرہ ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، تم کیوں کہتے ہو کہ ہم امام زید کو نہیں مانتے، امام جعفر کو مانتے ہیں، امام جعفر کو مانتے ہیں، امام زید کو نہیں مانتے، کیوں کہتے ہو؟ تو آئیے اس کی سند بھی، جس سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی لڑی، اور سی سند ہے سونے کی لڑی، سونے کی لڑی ہے، اور سب سے عظیم سند۔ اور محدثین نے لکھا ہے یہ اس طرح کی جو سند ہوتی ہے یہ سب سے مضبوط ترین سند ہوتی ہے، سب سے زبردست اور سونی سند ہوتی ہے۔ ایک چوٹی کا حوالہ سنی پیش کرنے لگا، چوٹی کا حوالہ پیش کرنے لگا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی ایک راوی پر کوئی بندہ ہاتھ تو رکھ کے دیکھے، وہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، اعتراض تو کرے کسی راوی پر، کسی ایک راوی پر اعتراض کرے تو راوی ہیں کون ہے؟ راوی ہیں کون ہے؟ جرت کون کرے گا کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، سنیے، یہ مسند امام زید ہے جناب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 8888، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا باب ہے التکبیر فی الصلاۃ، نماز میں تکبیر کہنا، یہ اس کا باب ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کی 74، حدیث نمبر کیا ہے؟ 74 حدیث ہے اس کی۔ اب سنیے اس کی سند سنیے، امام زید اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، مولا علی کا لاڈلا، مولا علی کا لاڈلا، امام باقر کا بھائی، امام زید العابدین کا بیٹا، امام حسین کا پوتا، امام علی کا پڑپوتا، مولا علی کا پڑپوتا، اور حضور کی نسل، اہل بیت، پوری سند اہل بیت کی، پوری سند اہل بیت کی، پوری سند اہل بیت کی ہے۔ اب سنیے اس کی سند سنیے، حدثنی زید بن علی، مجھے حدیث بیان کی حضرت زید بن علی، یہ زید بن علی امام زین العابدین ہیں، کیونکہ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ جو علی اوسط ہے درمیانے علی، ان کا لقب ہے زین العابدین، یہ ان کا لقب ہے۔ تینوں بیٹے کا نام علی تھا، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ علی۔ اصل نام کیا ہے امام زین العابدین کا؟ علی۔ اور زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور سجاد بھی آپ کا لقب ہے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے یہ آپ کے لقب ہے، آپ کا نام ہے نہیں ہے، نام آپ کا علی ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے باپ مولا علی کے نام پر، حضرت امام زین العابدین نے مطلب ان کے اپنے بیٹوں کا نام رکھے امام حسین نے، تو حضرت زید اپنے باپ حضرت علی یعنی امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین اپنے باپ امام حسین سے روایت کرتے ہیں، امام حسین حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ سنیے، زید بن علی عن ابی ہے عن جدہ ہی، حضرت امام زین العابدین اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ اور اپنے دادا مولا علی سے روایت کرتے ہیں، مولا علی سے روایت کرتے ہیں۔ کیا امام زید پر اعتراض کرو گے یہ راوی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا امام زین العابدین پہ اعتراض کرو گے کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا امام حسین پر اعتراض کرو گے کہ امام حسین راوی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مولا علی پر اعتراض کرو گے کہ مولا علی راوی ٹھیک نہیں ہے؟ ہے سکہ بعد سند کی نہیں؟ دکھاؤ توڑ کے اس سند کو، جواب دے کے ہو اس سند کا۔ تو سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
تو فرماتے ہیں انہو کانا یرفع یدیہ فی تکبیرۃ الاولی. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اور کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے؟ سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. فرماتے ہیں الی فروع اذنیہ ہے، اپنے کانوں کے کناروں تک. اپنے کانوں کے کناروں تک آپ پہلی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. پہلی مرتبہ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. ثم لا یرفعہما حتی یقضی صلاتہ، پھر نماز پوری ہونے تک رفع الیدین نہیں کرتے. پھر نماز پوری ہونے تک رفع الیدین نہیں کرتے تھے. پھر لفظ سن لیں آخری مرتبہ. تو فرمایا کانا یرفع، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، انہو کانا یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی الی فروع اذنیہ. اذن کان کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کان کو کہتے ہیں. ثم لا یرفعہما حتی یقضی، ادا یقضی، یہاں پوری ہونے تک صلاتہ، اپنی نماز، لا یرفعہما، کسی جگہ پہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے اور کسی جگہ پہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما کے ہمیں پکا ٹھکا سنی بنایا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ.